الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اہم الفاظ ہیں۔ اہم الفاظ میں پہلا لفظ ہے انسانیت، شہید، شفیق، یتیموں اور تسلیم۔ جی، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی اپنا کتاب کا صفحہ کھول لیں، صفحہ نمبر 11، اور اس سے میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں نبی پاک کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جی، صفحہ نمبر 12 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ آپ اس میں بھی سب سے ممتاز تھے، سب سے نمایاں تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ کے گھر مہمان بن کر آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے، اس کی خبر گیری کے لیے جاتے، اس کا حال پوچھتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ ادب سکھاؤ مطلب اچھے طور طریقے سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگا لیتے، جوڑ لگا لیتے۔ اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کر لیتے، یعنی کہ ان کو خود ہی سلائی بھی کر لیتے تھے، مرمت کر لیتے تھے، سلائی کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ خود دھوتے۔ آپ یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے، نصیحت کرتے، تلقین کرتے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے ہندہ اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی، یعنی کہ سر پہ چکر لگانے لگی۔ آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، اسی لیے بچپن سے ہی وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ تو اس کے بارے میں اس اخلاق کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی
ज़िंदगी के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना की पैरवी, उसवा हुस्ना अच्छे अखलाक की पैरवी जो सी है दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। बिलाशुबा यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमतुल्लिल आलमीन मतलब तमाम जहानों के लिए रहमत। इसमें लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में 4 जगह पर आया है। जी, इस सबक की पढ़ाई हमने कर ली। आपने ये सबक की पढ़ाई 5 बार करनी है और बार बार पढ़ने से आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। इसी सबक की मश्क करते हैं। सबक प्यारे नबी की प्यारी बातें हैं कि मश्क में पहले हमारे पास अल्फाज मायनी हैं, इनको पढ़ते हैं। रहनुमाई, रास्ता दिखाना, मिलनसार, हर एक से मिलने वाला, ताकीद, बार बार कहना, ज़ोर देना, अमीन, अमानतदार, पैरवी करना, फर्माबरदारी करना, उसवा हुस्ना, नेक मिसाल, बहुत अच्छा नमूना। तफ़हीम में हमारे पास सवालात हैं, इनके जवाबात हम कापी के काम में करेंगे, उर्दू के दूसरे लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हमारे पास सफ़ा नंबर 15 पे खाली जगह पुर है और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्फाज पढ़ना है। इसको हम हल करते हैं। जी, जो कुछ सवाल नंबर 2 है, जो कुछ कुरान में है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। मेहमान नवाजी में भी आप सबसे मुमताज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दुश्मन भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते। इंसानों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक की तनकीन फरमाते। अल्फाज साजी में है सवाल नंबर 3। इन अल्फाज पर अराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें। पहला लफ्ज़ है मिलनसार। आपने इसी तरह से अराब लगाने हैं। इयादत, मज़लूमों, पेवंद, अहलाके हुस्ना। इसी तरह से आपने अराब लगा के इनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है सुन्नत। सुन्नत में नून जहाँ 2 दफ़ा लिखा है, लेकिन जब हम सुन्नत को मिला के लिखेंगे तो नून के ऊपर शद आएगी और शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा लिखा जाता है, सुन्नत। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हदीस। हदीस हमने इस तरह से मिला के लिखा है। फिर है सीरत, सीन ये रे ते, सीरत। पैरवी, पे बड़ी ये, रे वाओ छोटी ये, पैरवी। ताकीद, अगला लफ्ज़ हमारे पास बनता है ताकीद, ते अलिफ काफ ये दाल, ताकीद। किताब के काम में हमारे पास अगला पेज है सफ़ा नंबर 16। 16 पे हमने ज़बानदानी के बारे में देखना है कि मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं और जुमले जो से हैं इनमें आपने वाहिद जमा जो से हैं वो दिए गए हैं, जमा अल्फाज दिए हैं, इसकी हमने वाहिद लिखनी है। सवाल नंबर 5 में पहले हम मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाते हैं। पहला लफ्ज़ है महबूब। इसकी हमने नंबरिंग कर ली है, नंबर लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6। जिसके साथ हम इसको मैच करेंगे उसके आगे इसका नंबर भी लिखेंगे। महबूब प्यारा, यहाँ पे हमने इसका नंबर भी लिखा है। मोहब्बत प्यार नंबर 2। सिफ़ात खूबियाँ नंबर 3। ज़रिया वसीला नंबर 4। पैवंद जोड़ नंबर 5। तस्लीम मानना नंबर 6। सवाल नंबर 6 है जुमलों के सामने दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाएं और खाली जगह पर पुर करें। अमीर और गरीबों लिखा हुआ है, इसकी वाहिद होगी गरीब। अमीर और गरीब अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। बादशाही मसाजिद लिखा हुआ है, मसाजिद जमा का लफ्ज़ है, इसकी वाहिद होगी मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़या है। किसी की तकालीफ लिखा हुआ है, ये जमा का लफ्ज़ है, इसकी वाहिद होगी तकलीफ़। किसी की तकलीफ़ दूर करना सवाब का काम है। मैंने आज अपनी बाजी को खतूत जमा का लफ्ज़ है, इसकी वाहिद होगी ख़त, ख़त लिखा। तेज़ रफ्तारी से अक्सर हादसात पेश आ जाता है, नहीं हादसा, वाहिद होगी हादसा, पेश आ जाता है।
صفحہ نمبر 17 پہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 7 میں مثال کے مطابق دیے گئے استفہامی جملوں کو انکاری میں تبدیل کریں، یعنی کہ سوالیہ جملے جو ان سے ہیں، سوال پوچھے گئے ہیں، ان کو ہم نے نہیں کے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ منفی جملوں میں انکار کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا لفظ جو سا ہے، پہلا جملہ ہمارے پاس استفہامی جملہ ہے، کیا اسلم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح سے ہم ان تمام جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیا آپ آج آئیں گے؟ آپ آج نہیں آئیں گے۔ کیا زارا نے سبق پڑھ لیا ہے؟ زارا نے سبق نہیں پڑھا۔ کیا کل رات بارش ہوئی تھی؟ کل رات بارش نہیں ہوئی تھی۔ کیا آمنہ اسکول گئی تھی؟ آمنہ اسکول نہیں گئی تھی۔ کیا ابو جان سبزی لے آئے؟ ابو جان سبزی نہیں لائے۔ اس کے بعد لکھائی کی مہارت ہے، جملے بنانا ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے کائنات، اس کا جملہ بنایا ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اخلاق حسنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی بہترین مثال ہیں۔ رحمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سچائی، سچائی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ آخری لفظ ہے کامیابی، محنت کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ عزیز طلباء، تمام کاپی کا کام آپ نے اسی طرح سے خوش خط کر کے کتاب کے اوپر لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔